अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं हमारी मिनी सीरीज सिलसिला है मिशन मारखोर का। पेश खिदमत है तीसरी किस्त। सबका एक साथ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें। शुक्रिया। कैप्टन आरिफ ने स्कर्दू से हेलीकॉप्टर उड़ाया तो सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। एल्विट 3 नामी इस हेलीकॉप्टर को वो उसूली तौर पर 16,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर नहीं उड़ा सकता था, लेकिन आज इसे नाकाबिल यकीन मुहिम सर करने के लिए भेजा गया था और इसने अपने सामने मौजूद मुख्तलिफ डायलों को कतन नजरअंदाज करके इस मिशन को अंजाम देने का फैसला कर लिया था। वो एविएशन ही के एक जहाज के जरिए यहाँ पहुंचा था, जहां से अब हेलीकॉप्टर पर अपने मिशन की तरफ गामजन था। रावलपिंडी में इसे एक हंगामी मुहिम अंजाम देने के लिए स्टैंड 2 किया गया था, लेकिन अभी तक तफसीलात नहीं बताई गई थी। स्कर्दू में ब्रिगेडियर साहब इसके मुंतजिर थे। ब्रिगेडियर ने खुद बड़ी खंदा पेशानी से इसका इस्तकबाल किया, लेकिन कैप्टन आरिफ की गहरी बादामी आंखों ने ब्रिगेडियर साहब के दूर अंदर तक झांककर इनके चेहरे पर नामहसूस इस्तिराब को महसूस कर लिया था। इसे ब्रिगेडियर साहब की तरफ से एक नज़र देखते ही अंदाजा हो गया था कि यहाँ मामलात कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं। ब्रिगेडियर साहब इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करते इसे ब्रीफिंग रूम तक ले आए, जहाँ एक दीवार पर बड़े बड़े नक्शे लटके हुए थे। जेंटलमैन, मामला काफी सीरियस है, इसलिए हम खड़े खड़े ही चाय पियेंगे। उन्होंने ये बात कहते हुए कैप्टन ऑफिसर की तरफ देखा, जो फौरन ही किसी को चाय लाने के लिए कहते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया। ब्रीफिंग रूम में ब्रिगेडियर साहब और कैप्टन आरिफ अकेले थे। कैप्टन आरिफ, तुम एविएशन का फख्र हो। तुम्हारे माजी की शानदार मुहिमात को देखते हुए इस खतरनाक लेकिन मुल्की सालमियत के लिए अहम तरीन मुहिम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दुश्मन ने कल पागलपन का मुजाहिरा करते हुए अभी तक की इत्तलात से जो अंदाजा लगाया गया है, इसके मुताबिक अभी तक इंडियन कोहे सल्तोरो के दोनों दर्रों बिलाफोनला और सियाला पर अपनी फौजें उतार चुके हैं। ये कहते हुए उन्होंने ब्रीफिंग रूम में एक लंबी मेज पर पहले से बिछाए हुए नक्शे पर मुख्तलिफ जगह उंगली रखकर उन मकामात की निशानदही कर दी जहां इनके अंदाजे के मुताबिक भारतीय फौजें उतर सकती थीं। कैप्टन आरिफ बड़े गौर से अपने दिमाग के कंप्यूटर में इन रास्तों और पहाड़ियों को महफूज कर रहा था, जिन पर ब्रिगेडियर साहब ने उंगली रखकर निशानदही करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही कैप्टन आरिफ को बायोनिक मैन कहा करते थे। इसका बला का जहन था। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्ते इसे चंद मिनटों में अजबर हो जाया करते थे और बड़े सीनियर पायलट जो इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों में नक्शे की मदद से सफर किया करते थे, हैरान रह जाते थे कि जब वो अपनी सीट संभालता तो नक्शा एक तरफ रख देता। मॉयसन, तुम्हें आज अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करना है। तुम्हें इस इलाके पर प्रवास करके दुश्मन की पोजीशनों की रिपोर्ट करनी है और सबसे बढ़कर ये कि बखैर आफियत वापस भी आना है, क्योंकि अभी तुम्हारे करने वाले बहुत से काम बाकी हैं। ब्रिगेडियर साहब ने इसकी आंखों में झांकते हुए इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इंशाअल्लाह सर। कैप्टन आरिफ के लहजे के एतमाद ने ब्रिगेडियर साहब को हैरान कर दिया। आज तक शायद किसी पायलट को उन्होंने इन दर्रों पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का हुक्म नहीं दिया था। शायद इसकी कभी जरूरत ही पेश नहीं आई थी। एक अरसे से नॉर्दर्न कमांड से मुंसलिक होने और अपनी सर्विस में बहुत ज्यादा अरसा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में गुजारने की वजह से ब्रिगेडियर साहब को यहाँ के खतरनाक रास्तों और तबाहकुन मौसम का बखूबी अंदाजा था। वो जानते थे कि इन रास्तों पर प्रवास करना मौत से खामखा जंग छेड़ने के मुतरादिफ है, लेकिन क्या मजाल जो कैप्टन आरिफ के लहजे में इन्हें जरा सा भी खौफ दिखाई पड़ा हो। वो ऐसे पुरएतमाद होकर बात कर रहा था जैसे सियाचिन के बजाय किसी नुमाइशी मैदान पर प्रवास करने जा रहा हो। ऑलराइट, एक एक लम्हा कीमती है। बेचैनी से पहलू बदलते हुए ब्रिगेडियर साहब ने, जो अब इसके साथ ही अपने हाथ में चाय के मग पकड़े एक कोने में धरी आरामदेह कुर्सी पर बैठ चुके थे, मुस्तरिब होकर पहलू बदलते हुए कहा। इस दौरान वो अपने साबिका तजुर्बात की रोशनी में कैप्टन आरिफ को इस इलाके के मौसम और मिजाज से आगाह करते रहे थे। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बशर्ते जिंदगी आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। पाकिस्तान आर्मी ने मुझे इस मुहिम के लिए मुंतखब किया। आपका शुक्रिया, मैं इसे अपना फख्र समझूंगा। इसने चाय का खाली मग सामने धरी मेज पर रखते हुए कहा। ब्रिगेडियर साहब ने भी उठते हुए कहा, कम ऑन। दोनों एक दूसरे के ताकुब में बाहर आ गए। ब्रिगेडियर साहब की जीप में बैठकर वो थोड़ी देर बाद यहाँ मौजूद पायलट का खुसूसी गर्म लिबास पहनने के बाद अब हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा था, जहां एक एल्विट 3 नामी हेलीकॉप्टर इसका मुंतजर था। हेलीकॉप्टर की चेकिंग और रीचेकिंग के मराहिल यहाँ पहले से ही मौजूद एविएशन के माहिरीन कर चुके थे। अब हेलीकॉप्टर प्रवास के लिए बिल्कुल तैयार था। इस हेलीकॉप्टर में खुसूसी तौर पर
तस्वीरें उतारने वाले कैमरे नस्ब किए गए थे ताकि दुश्मन की नकलो हरकत को देखा जा सके। कैप्टन आरिफ से कहा गया था कि वो दुश्मन की मुख्तलिफ पोजीशनों की तस्वीर उतारने की कोशिश करे। ब्रिगेडियर साहब जो खुद अपनी जीप चलाकर यहाँ पहुंचे थे, सारे रास्ते कैप्टन आरिफ पर कुरानी आयात पढ़कर फूंकते आए थे। दोनों जीप एक तरफ खड़ी करके नीचे उतरे। कैप्टन आरिफ से बगलगीर होते हुए उन्होंने गर्मजोशी से इसे अलविदा कहा और एक तरफ खड़े हो गए। यहाँ मौजूद बाकी माहिरीन जिन्होंने एक मेजर साहब की निगरानी में 2-3 मरतबा हेलीकॉप्टर के इंजनों की कारकर्दगी चेक की थी, एक तरफ कतार बनाकर मुअद्दिब किसी अगले हुक्म के मुंतजिर थे। कैप्टन आरिफ ने इन सब से बारी बारी हाथ मिलाकर इनकी नेक तमन्नाएं और दुआएं ली और थोड़ी देर बाद ही वो पायलट सीट संभाल कर इंजन स्टार्ट कर चुका था। अपनी तरबियत के मुताबिक इसने भी तमाम पुर्जों की कारकर्दगी चेक की। अगले ही लम्हे इसने अपने हाथ की उंगलियां बंद करके अंगूठे के मखसूस इशारे से अपने होंठों पर दुआएं और आंखों में उम्मीद की जोत जगाए वहां मौजूद अफसरान और जवानों को अलविदा कहकर हेलीकॉप्टर को ऊपर उठा दिया। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर बुलंद हो रहा था, ब्रिगेडियर साहब और दूसरे जवानों की दिली दुआएं इसका ताक़ुब कर रही थीं। अगले चंद लम्हों बाद कैप्टन आरिफ इनकी नज़रों से ओझल हो गया। ब्रिगेडियर साहब फौरन पलटे और अब वो खुद वायरलेस रूम में मौजूद थे, जहां से कैप्टन आरिफ का राब्ता बराह रास्त इनसे कायम था। एल्बर्ट 3 नामी हेलीकॉप्टर 16,000 फुट तक की बुलंदी पर परवाज कर सकता था और इस वक्त बुलंदी दिखाने वाली सुई अपने आखिरी पॉइंट को छू रही थी। इतने गर्म लिबास पहनने के बावजूद कैप्टन आरिफ को अपना जिस्म मुंजमद होने का एहसास हो रहा था। ये एहसास दरअसल उस मंजर का मरहून मिन्नत था जो इसकी आंखों के सामने हद निगाह तक फैलता चला गया था। पहाड़ों की बर्फीली और नोकदार चोटियों के दरमियान वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था और इसे चारों तरफ सिवाय बर्फ के कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। अपने जहन पर नक्श रास्ते पर वो महवे परवास था। गो के इसे इन सब चोटियों के नाम याद नहीं रहे थे, लेकिन इस बात का इल्म जरूर था कि वो अभी तक पाकिस्तान के इलाके में ही प्रवास कर रहा है। 15 मिनट इसे होने को आए थे कि हर 5 मिनट के बाद वो कमांड ऑफिस में ब्रिगेडियर साहब को रिपोर्ट कर रहा था। इस वक्त भी इसने सेट ऑफ किया ही था कि अचानक इसे अपने बिल्कुल सामने एक सुर्ख लकीर की चमक दिखाई दी। इसके साथ ही जोरदार धमाके की आवाज के साथ ही फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इसने फौरन ही जान लिया और अगले एक लम्हे की गफलत शायद इसका हेलीकॉप्टर कैप्टन आरिफ समेत आग का गोला बन जाता अगर वो अपनी खुसूसी तरबियत के सहारे हेलीकॉप्टर को मुकम्मल दाईं तरफ ना घुमाता। अभी इसने बमुश्किल अपना हेलीकॉप्टर सीधा ही किया था जब एक दूसरे के ताक़ुब में कई दर्जन गोलियां और गोले इसके बाएं समत चंद फुट के फासले से गुजरे। दूसरे ही लम्हे इसका राब्ता कमांड ऑफिस से कायम था। सर, मुझ पर फायरिंग हो रही है। इसने मीटर्स पर नजरें जमाकर ब्रिगेडियर साहब को एरिया की पोजीशन और ऊंचाई बताई। ओके, तुम फौरन वापिस आ जाओ। ब्रिगेडियर साहब ने इसकी बात को सुनने के बाद हुक्म दिया। सर, मैं दुश्मन की पोजीशन तो देख लूं, कैप्टन आरिफ ने कहा। नो, तुम वापिस आओ। ब्रिगेडियर साहब का लहजा कदरे दुरुस्त था। वो जानते थे कि इस निहत्ते हेलीकॉप्टर से कैप्टन आरिफ दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और कैप्टन आरिफ जैसे मुश्ताक पायलट को वो किसी भी तरह जाया नहीं कर सकते थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौत से ऐसा अंधा खेल कैप्टन आरिफ का दिलचस्प मशगला है। आरिफ ने अपना सेट ऑफ कर दिया और अब वो बाएं जानिब चक्कर काटकर उस पहाड़ी के अकब में आ गया जहां मौजूद किसी गन पोजीशन से इस पर फायरिंग हुई थी। अचानक ही इसकी निगाह अपने बिल्कुल सामने बाएं जानिब एक पहाड़ी चोटी पर पड़ी जिस पर भारतीय फौज के कुछ जवान अपनी पोजीशन कायम कर रहे थे। कुछ भारतीय फौजी पहाड़ी की इस बुलंद चोटी से मजबूत रस्से नीचे लटका रहे थे ताकि इनकी मदद से सामान हर्ब को ऊपर खींच सकें और इनके बाकी साथी बर्फ के इस जहन्नुम में शायद इग्लू नुमा खेमे नस्ब कर रहे थे, क्योंकि 12,000 फुट की बुलंदी से ज्यादा ईंट पत्थर और सीमेंट वगैरह की इमारतें तामीर नहीं हो सकती। इसलिए सियाचिन की इस बुलंद चोटी पर भारतीय फौजी अपनी रिहाइश और गोला बारूद जखीरा करने के लिए फाइबर ग्लास के ये खेमे नस्ब कर रहे थे जिन्हें इग्लू कहा जाता है। कैप्टन आरिफ ने ये इग्लू इसलिए नहीं पहचाने थे कि इसका वास्ता इनसे नहीं था। पाकिस्तानी फौज के पास इसने कभी ऐसे फाइबर ग्लास के खेमे नहीं देखे थे। इसने तो हाल ही में रूस की साइबेरिया में मौजूद फौजों की जंगी मशकों पर मुश्तमिल एक फिल्म देखी थी जिसमें शदीद तरीन बर्फबारी से बचने के लिए रूसी फौज ने ऐसे ही फाइबर ग्लास के खेमे इस्तेमाल किए थे। कैप्टन आरिफ का जी चाहता था कि अपने वतन की मुकद्दस जमीन पर कदम रखने वाले भारतीयों को इस सर्द जहन्नुम का ईंधन बना दे, लेकिन वो मजबूर था। इसके हेलीकॉप्टर में कोई गन नस्ब नहीं थी। ये सिर्फ फजाई निगरानी और बारबरदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला एल्बर्ट 3 नामी हेलीकॉप्टर था। आज इसे शिद्दत से
اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی دانش میں دشمن کے خطرناک حد تک نزدیک جا کر اپنے ہیلی کاپٹر میں نصب کیمروں کے ذریعے انتہائی خطرناک زاویوں سے دشمن کی پوزیشنوں کی تصویریں اتاری۔ اس دوران بریگیڈیئر صاحب اسے مسلسل واپسی کی تلقین کرتے رہے۔ شاید وہ یہاں بھی دشمن کی نظروں میں آ گیا تھا، کیونکہ اب اچانک ہی اس کی طرف دو اطراف سے فائرنگ ہونے لگی تھی، لیکن اس نے ایسی پوزیشن لے رکھی تھی کہ اب یہ گولیاں اور گولے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ انتہائی مہارت سے وہ دشمن کے سینے پر مونگ ڈلتا اپنا ہیلی کاپٹر اڑا کر محفوظ علاقے میں پہنچ چکا تھا، اور اگلے 15 منٹ کی پرواز کے بعد وہ بیس کیمپ پر لینڈ کر رہا تھا۔ انتہائی خطرناک اور نامساعد حالات میں جنرل صاحب اسکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر تک پہنچے تھے۔ یہاں سے سیاچن گلیشیئر 150 میل دور تھا، اور ہیڈ کوارٹر سے 65 میل دور خپلو تک صرف ایک چھوٹی سڑک ٹریکٹر ٹرالیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ جنرل صاحب کو علم تھا کہ خپلو سے 60-70 میل کی دوری تک اگر انہیں سلتورو پہاڑی سلسلے تک جانا ہو تو وہاں پہنچنے میں کم از کم ایک ہفتہ لگ جائے گا۔ اسکردو ہیڈ کوارٹر میں جنرل صاحب کی آمد سے پہلے تمام افسران مستعد تھے۔ اس وقت بریفنگ ہال میں انتہائی اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ کیپٹن عارف کی اتاری ہوئی تصاویر، انٹیلیجنس کی رپورٹ اور جی ایچ کیو کے تازہ سرکولرز سب یہاں ایک میز پر سلیقے سے سجے تھے۔ جنرل صاحب نے باری باری ہر ایک رپورٹ اور تصاویر کا جائزہ لیا تھا۔ ایک آزمودہ جرنیل ہونے کے ناطے وہ جانتے تھے کہ دشمن نے انہیں زبردست سرپرائز دیا ہے، لیکن اپنے کم ترین وسائل کے باوجود انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دشمن نے انہیں بڑا سخت چیلنج دیا تھا۔ دشمن مکمل تیاری کے بعد میدان کارزار میں آیا تھا، جبکہ انہیں کبھی گمان بھی نہیں گزرا تھا۔ یوں بھی ایک محدود بجٹ میں پاکستان آرمی ایسے ایڈونچرز کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ جنرل صاحب جانتے تھے کہ میدان کارزار میں جنگی منصوبوں کے مطابق فوج کی انتظامی ضروریات، گولہ بارود، اسلحہ، راشن، مواصلات کا مربوط نظام اور طبی مراکز وغیرہ کی فراہمی کے لیے باقاعدہ جامع منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور خصوصاً ذرائع آمد و رفت ایسی کسی بھی منصوبہ بندی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بھارتی فوج کی طرح تمام وسائل آ بھی جائیں تو بھی انہیں دشمن کے سامنے مورچہ بند جوانوں تک سڑکوں کے ذریعے ہی پہنچایا جائے گا، جبکہ یہاں تو سڑک کیا کوئی مستقل راستہ بھی نہیں تھا جس پر سفر کر کے منزل تک رسائی حاصل کی جا سکتی۔ ان حالات میں کسی بھی انتظامی منصوبے، لاجسٹک پلان کو عملی شکل دینا کیسے ممکن ہوگا، اور جوانوں تک اگر سامان حرب و ضرب ہی نہ پہنچا تو جنگ کیسے جیتی جائے گی؟ دشمن نے جنرل صاحب کو دنیا کے مشکل ترین محاذ پر دعوت مبارزت دی تھی۔ 24,000 فٹ سے بلند برفانی چوٹیوں اور دنیا کے خطرناک ترین گلیشیئر سے گھرا یہ برفزار، جہاں انسان تو کیا بھوت پریت بھی زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ سیاچن کے علاوہ چولونگ، گیانگ اور بلافون اور کندوز گلیشیئرز پر بھی انسانی آبادی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان گلیشیئرز کے نزدیک ترین آبادی سلتورو اور کندوز کی وادیوں میں موجود ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں پر مشتمل تھیں جو دنیا سے مہینوں کٹے رہتے تھے۔ یہاں کے مکین زندگی کی بنیادی ضرورت کی چیزیں یہاں سے قریباً 37 میل دور خپلوں سے خرید کر ذخیرہ کر لیتے اور مہینوں اسی ذخیرے کے ساتھ زندگی گزارتے۔ سلتورو سے خپلوں تک کا سفر عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تنگ اور انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستوں کے علاوہ راستے میں آنے والے دریائے کندوز، دریائے شیوک اور کئی چھوٹے بڑے ندی نالوں کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ ان دریاؤں پر لکڑی کا کوئی پل بھی موجود نہیں تھا۔ موسم بے اعتبار تھا۔ یہاں موسم کی پیشگوئی اگر ناممکن نہیں تو ممکن بھی نہیں تھی۔ کسی بھی لمحے کوئی سلائیڈ آتی تو ان سے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہتا۔ ایسے برفانی طوفانوں کا نتیجہ صرف موت تھا، موت۔ جنرل صاحب کے سامنے نقشوں پر بھارتی فوج کی ممکنہ مورچہ بندی کی مارکنگ کر دی گئی تھی۔ ان کی جہاں دیدہ نگاہوں نے جہاں نقشوں کا جائزہ لیا تھا، وہیں اپنے گردا گرد موجود ایس ایس جی کمانڈوز کے بریگیڈیئر، ٹی ایم ناردرن لائٹ انفینٹری کے افسران اور اپنے ساتھیوں کے چہروں اور آنکھوں میں دشمن کو تباہ کر دینے کے لیے موجود نفرت کی شدت کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ ان کا حوصلہ تو چند ہو گیا۔ یہ ہتھیاروں کی نہیں، جذبوں کی جنگ تھی۔ جنرل صاحب جان گئے تھے کہ دشمن کے پاس ان کے مقابل بے پناہ وسائل ہیں۔ دشمن تربیت یافتہ ہے۔ وہ تو 1962 میں چین کے ہاتھوں پٹنے کے بعد مسلسل آج کے لیے اپنے جوانوں کی تربیت کر رہا تھا، لیکن ان افسروں کی آنکھوں میں دشمن کے لیے موجود قہر دیکھ کر جنرل صاحب نے بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ دشمن کسی تاریخی غلطی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ نقشے پر نظریں دوڑانے کے بعد انہوں نے اپنے افسران کی طرف دیکھا۔ اپنے جرنیل کی آنکھوں میں موجود سوال کو سب سے پہلے
SSG کے بریگیڈیئر صاحب نے پڑھا۔ ہم تیار ہیں سر، بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ وی ٹو سر، ہم بھی جناب، ناردرن لائٹ انفینٹری کے کرنل صاحب نے تن کر کہا۔ جنرل صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جاگ اٹھی تھی۔ آگے بڑھو اور دشمن کو روند ڈالو، ان کے لہجے میں رات کڑک رہی تھی۔ سر، زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑیاں بجاتے ہوئے شیردل افسران نے ان کے حکم پر ساتھ کیا۔ اپنے افسران کے ساتھ ہی جنرل صاحب بھی باہر آ گئے۔ وہ خود اس حملے کی کمان کرنے کے لیے اگلے مورچوں کی طرف جا رہے تھے۔ جنرل صاحب نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر دشمن کی پوزیشنوں کا فضائی جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس مرحلے پر وہ اپنے افسروں اور جوانوں کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کیپٹن عارف کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جنرل صاحب دوسرے ہیلی کاپٹروں کی میت میں محاذ جنگ کی طرف پرواز کر گئے۔ گلگت اور اسکردو میں موجود پاکستان آرمی کے جوانوں کو کل رات سے ہی اسٹینڈ ٹو کر دیا گیا تھا، اور اب SSG کی ایک کمپنی اور ناردرن لائٹ انفینٹری کی ایک بٹالین کے ساتھ پاکستانی فوج کے افسر اور جوان سالتورو پہاڑ کے دونوں دروں بلافونلا اور سیالہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ راستے ان میں سے بہت سوں کے لیے اجنبی صحیح، لیکن اس زمین سے نسبت ان کی اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو ایک لمحے کے لیے بھی اجنبی ماحول میں محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اسکردو سے انہیں 150 میل کا فاصلہ طے کر کے دشمن سے نبرد آزما ہونے کا حکم ملا تھا، جبکہ یہاں سے صرف 65 میل دور تک کچی سڑک تھی، جس کے بعد برفیلے پہاڑوں، تنگنائیوں، خطرناک گہرائیوں اور موت کے منہ میں لے جانے والے برفانی غاروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اسی مرحلے پر ایویشن کے پائلٹوں نے تاریخ کا ناقابل فراموش کارنامہ بھی انجام دیا۔ بھارتی فوج کے جدید Mi-26 اور Mi-17 ہیلی کاپٹروں کے مقابلے میں انہوں نے اپنے پرانے ایلبٹ اور پوما کے ذریعے اپنے افسروں اور جوانوں کو انڈین آرمی کے قائم کردہ مورچوں کے سامنے 17,000 اور 18,000 فٹ کی بلندی پر، جبکہ اسکردو میں بھی سطح سمندر 7,500 فٹ بلند پر اتارنا شروع کر دیا۔ SSG اور ناردرن لائٹ انفینٹری کے یہ جوان اپنے معمول کے گرم لباس پہنے ہوئے تھے، جن کی حیثیت ان موسمی شدائد کے سامنے نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان بلندیوں پر آکسیجن کی کمی کے اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ غیر مانوس افراد کو تو ایک آدھ منٹ بات کرنے کے بعد ہی سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ SSG کے جوان، جنہیں اگلے ہی روز ان کے ہیڈ کوارٹر سے پہلے گلگت، اسکردو اور اب یہاں برفزار میں پہنچا دیا گیا تھا، جذبہ ایمان سے تو سرشار تھے، لیکن جنرل صاحب کو اس بات کا علم بھی تھا کہ اس بلندی پر زندہ رہنے کے لیے جس مخصوص لباس کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ پاکستان آرمی کے پاس صرف شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر کے اونچے محاذوں پر جوانوں کو دی جانے والی گرم وردیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جبکہ یہاں تو سامان حرب و ضرب بھی مخصوص ہی درکار تھا۔ لیکن اپنے افسروں کی طرح ان جوانوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ فی الوقت انہیں اسی پر ہی اکتفا کرنا ہوگا۔ دشمن نے اچانک ہی اپنی مرضی کا محاذ کھول کر انہیں ایک اندھی لڑائی کا چیلنج دے دیا تھا۔ انہوں نے بڑی بے جگری سے دشمن کا چیلنج قبول کر لیا۔ دشمن کی توقعات کے بالکل برعکس اس کے پوزیشن سنبھالنے کے بمشکل 12 گھنٹے بعد ہی پاکستان آرمی کے دستے اس کے سامنے 18,000 فٹ کی بلندی پر مورچہ زن ہو رہے تھے۔ یہ جوان جو اپنے افسران کی میت میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یہاں پہنچے تھے، اپنے معمول کے ہلکے ہتھیار ہی لے کر آ سکے تھے، جبکہ خپلوں سے ان کے ساتھی مقامی پورٹروں کی مدد سے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر پیدل ان کی مدد کے لیے ان نامساعد حالات میں روانہ ہو چکے تھے۔ یہاں لینڈ کرنے والے پہلے 3 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک ہیلی کاپٹر پر جنرل صاحب خود سوار تھے۔ اپنے جرنیل کو اپنے درمیان دیکھ کر افسرانوں اور جوانوں کی حالت دیدنی تھی۔ اپنی دوربینوں سے وہ دشمن کی پوزیشنیں دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا، لیکن فی الوقت وہ سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایسی جنگ نہیں تھی جس میں وہ دشمن پر فوراً ہی حملہ کر دیتے۔ ان کے پاس موجود ہتھیاروں کا فائر سوائے برفانی گلیشیئرز میں تاش پیدا کرنے کے فی الوقت کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا تھا۔ جنرل صاحب نے ایک قدرے بلند اور بظاہر غیر محفوظ برفیلی چوٹی پر مضبوطی سے قدم جما کر اپنے افسران کی ہمراہی میں سامنے کی صورتحال کا جائزہ لیا، اور وہ جلد ہی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ دنیا کی جنگی تاریخ کی سب سے خطرناک، انوکھی اور مہنگی ترین لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ جنرل صاحب نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ لگا لیا تھا کہ اس جنگ میں برتری اسی کو حاصل ہوگی جو اس لڑائی سے وابستہ انتہائی مشکل انتظامی ضروریات یعنی لاجسٹکس پر قابو پا سکے۔ انہیں ایسی حکمت عملی اپنانا تھی جس کے ذریعے دشمن کے لیے یہ جنگ مہنگی اور مشکل ترین اور اپنے جوانوں کے لیے آسان بنا سکیں۔ دشمن کو جھکانے کا ایک ہی ذریعہ تھا
کہ اسے بے پناہ اخراجات کے بوجھ تلے دبا کر کچل دیا جائے، اور جنرل صاحب نے ایسی ہی ایک حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ انہوں نے دشمن کے خلاف لاجسٹک وار لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس جنگ کا سارا دار و مدار افسروں اور جوانوں کی بے پناہ قوت مدافعت اور جذبہ ایمانی پر تھا۔ ایک عام فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوربین الگ کی اور حکم کے منتظر اپنے افسران کی طرف پلٹے جو ان کے ساتھ ہی یہاں تک آئے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے انہوں نے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے برفزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے جوانوں کو مخاطب ہو کر کہا، دشمن کے سامنے دائیں بائیں اس طرح ڈٹ جاؤ کہ اس کی کمک کے راستے مستور ہو جائیں۔ بھارتیوں کو ان کے مورچوں سمیت برف کے اس جہنم میں دفن کر دو، ان کے مورچوں کو ان کے لیے برف کی قبریں بنا دو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کیپٹن عارف کی کمانڈ میں ایس ایس جی کے 5 جوان جو اپنے معمول کے لباس میں موجود تھے، انہیں بریگیڈیئر صاحب نے بلا فونلا کے اس مشکل ترین محاذ کی طرف پیش قدمی کر کے دشمن کے سامنے انتہائی بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کیا تھا جسے قدیم زمانے میں بلتستان، سیکیانگ اور یاجکنڈ کے درمیان سفر کرنے والے تجارتی قافلے استعمال کیا کرتے تھے۔ 18,000 فٹ کی بلندی پر انہیں بلا فونلا گلیشیر کے انتہائی دشوار گزار سطح پر سفر کرنا تھا۔ اسی درے کے شمال مغرب میں سلتورو، کنگری اور چھومک چوٹی موجود تھی جن کی اونچائی 22,000 سے 25,000 فٹ تک بلند تھی۔ کیپٹن عابد اور اس کے جوانوں نے مغرب کی نماز بریگیڈیئر صاحب کی امامت میں ادا کی اور اب بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی پیٹھ پر مختصر سامان اور کمر سے رسے باندھے اللہ کے شیروں کا یہ جتھا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ بریگیڈیئر صاحب ان پر تب تک نظریں جمائے رہے جب تک انہیں اندھیرے کی برفیلی چادر نے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لیا۔ کیپٹن عابد اور ان کے جوانوں کے لیے یہ راستہ اور اس نوعیت کا سفر بالکل اجنبی تھا، لیکن جذبہ ایمانی سے سرشار ایک دوسرے سے رسے باندھے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ انہیں 18 گھنٹے کا طویل اور انتہائی تکلیف دہ سفر کرنے کے بعد اپنی منزل تک رسائی مل سکتی تھی۔ کیپٹن عابد سب سے آگے تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا بار بار اپنے بازو سے بندھے قطب نما کو بھی دیکھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس سفر میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو حاصل تھی کہ وہ اپنی سمت نہ کھوئیں۔ چند قدم چلنے کے بعد ان کی سانسیں پھولنے لگی، لیکن اپنے مشکل ترین تربیت کے بل بوتے پر وہ چلتے گئے۔ 18 گھنٹے کا یہ سفر 18ویں صدی پر پھیل گیا تھا۔ وہ اپنی عسکری تاریخ کے نازک ترین موڑ سے گزر رہے تھے۔ آج انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ واقعی لڑائی اسلحے اور طاقت کے بل بوتے پر نہیں جیتی جاتی۔ جب کبھی جوانوں کے قدم ڈگمگاتے وہ اپنے کیپٹن کی جرأت دیکھ کر سنبھل جاتے۔ ان 18 گھنٹوں میں انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ جھپک کر نہیں دیکھا تھا۔ راستے میں درجنوں مرتبہ سانس لینے کے لیے رکتے۔ کیپٹن عابد جانتا تھا کہ ان کی مہم کا سارا دار و مدار ان پر ہے۔ اگر وہ اپنا ہدف حاصل نہ کر پائے اور موسمی شدائد کے سامنے ہتھیار پھینک دیے تو بیس کیمپ میں موجود باقی جوانوں کے حوصلے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس مہم کی کامیابی پر ہی اگلی ساری حکمت عملی طے پانی تھی۔ اس وقت وہ 10 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ایک پہاڑی درے پر جمی برف سے ٹیک لگائے سرد چائے کے گھونٹ اپنے خشک حلق میں انڈیل رہے تھے۔ برفیلے آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ شاید قدرت ان جیالوں کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ چاند کی کرنیں برف کے سمندر پر پھیل کر عجیب منظر پیدا کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے اندازے سے عشاء کی نماز ادا کی اور اب کیپٹن عابد ان سے مخاطب تھا۔ میں نے تمہیں سفر کے آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ ہم کوئی معمول کی مہم انجام دینے نہیں جا رہے۔ مجھے علم ہے کہ تم سب اس جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہو جس سے میں گزر رہا ہوں۔ یہ ماحول ہمارے لیے اجنبی ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ہمیں اس دن کے لیے ہی تربیت دی جاتی ہے۔ ہم نے پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں میں بدترین حالات کا سامنا کرنا سیکھا ہے۔ یہ ہماری اور ایس ایس جی کی ہی نہیں، پاکستان آرمی کی عزت کا بھی سوال ہے۔ حوالدار صاحب، اپنے جوانوں سے کہو ہمیں ساری دنیا پر ثابت کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان آرمی کے کمانڈوز ہیں۔ ہم دشمن کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر کے اس کو منہ توڑ جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ آؤ اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ اس کے بعد میرے ملک کے شیروں کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ چاروں جوانوں نے نعرے بلند کیے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ انہیں بطور خاص اس اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایک مضبوط رسے سے انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے کو منسلک کیا اور اس رسے کا سرا کیپٹن عابد کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن عابد نے اپنی بیلٹ میں رسے کے سرے پر لگی ہک کو پھنسایا
اور دوبارہ اپنی جیب سے چھوٹا سا نقشہ نکال کر اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور اگلے راستے کا تعین کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلا سفر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، لیکن ان کے بلند عزم کے سامنے موسمی عذابناکیاں بھی دم توڑ کر رہ گئی تھیں۔ ان کا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا، لیکن وہ چلتے چلے گئے۔ جوانوں کی جسمانی حالت دیکھ کر کیپٹن عابد کا دل محسوس ہو کر رہ جاتا۔ اس نے ان جوانوں کے ساتھ زندگی کی انتہائی خطرناک مہمات انجام دی تھیں۔ وہ اچھے برے وقت کے ساتھ ہی تھے۔ عام حالات میں وہ کبھی اپنے جوانوں کی یہ تکلیف دہ حالت برداشت نہ کر پاتا۔ سپاہی عجب خان چند قدم چلنے کے بعد لڑکھڑا کر گرتا تو ان سب کو زبردست جھٹکا اور دھچکا لگتا، لیکن وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے چلتے چلے گئے۔ سورج اب برف کے اس پتھریلے سمندر کے عقب سے سر نکالنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنی اینکیں آنکھوں پر چڑھا لیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ سورج کی کرنیں جب برف پر پڑ کر چمک پیدا کرتی ہیں تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور بسا اوقات انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ وائرلیس پر ان کا مسلسل رابطہ قائم تھا۔ ہر گھنٹے بعد وہ انہیں اپنی کامرانیوں سے آگاہ کرتے آ رہے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب اور وہاں موجود تمام افسران اور جوان اس وقت ظہر کی نماز میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں سے اپنے پیاروں کی سلامتی اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہی لمحات میں نزدیکی خیمے سے آپریٹر کی آواز بلند ہوئی، سر، کیپٹن عابد آن لائن۔ بریگیڈیئر صاحب قریباً بھاگتے ہوئے فون تک گئے تھے۔ 3 منٹ کے بعد وہ تمتماتے چہرے سے باہر نکلے، "وی ڈن اٹ، ہم نے میدان مار لیا ہے"۔ انہوں نے شدت جذبات سے قریباً چلاتے ہوئے منتظر افسروں سے کہا، "نعرہ تکبیر، اللہ اکبر"۔ پاکستان آرمی کے کمانڈوز فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے اور یوں فضا اللہ اکبر کے نام سے معطر ہو گئی۔ سامعین، یہاں اختتام ہوتا ہے ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سیاچن گلیشیئرز میں پاکستان فوج اور بھارت کی فوج جب آمنے سامنے آئے تو پھر کیا ہوا، ہیلی کاپٹرز نے کیا تباہی مچائی، مورچے کیسے بنائے گئے، یہ سب آپ کو بتائیں گے آئندہ قسط میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔